السلام علیکم۔ جن زادی کس نمبر 2۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھو کر کہا کہ کون ہو تم؟ اتنے میں اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے ایک دم غائب ہوا، جن زادی بھاگنے لگی تو وہاں پہ گر گئی، دوبارہ اٹھی اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ گھر جب پہنچی تو اس کی سانس میں سانس اٹکی ہوئی تھی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، کیا چیز تھی۔ اس طرح کے خیالات ساری رات جن زادی کو ستاتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ گھر میں بہت خاموش تھی۔ سب گھر والوں نے کہا کہ آج تمہیں کیا ہوا ہے، بہت خاموش ہو۔ جن زادی نے کہا کہ کچھ نہیں، تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور اس کو یہ سب ماجرا بیان کیا۔ جن زادی کی سہیلی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو کہتی تھی میں بہت بہادر ہوں، اور آپ اب کہہ رہی ہو کہ میں رات کو ڈر کر بھاگی۔ جن زادی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں۔ جن زادی کی سہیلی آمنہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جن زادی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آمنہ کہنے لگی ارے بابا چپ ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے بس، اور کچھ نہیں۔ جن زادی آمنہ کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن اس کا خیال کل رات پر ہی منحصر تھا اور کل رات والا منظر نہیں بھول پا رہی تھی۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ بے قرار اور بے چین ہوتی گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اب تک کیا ہوا کیا ہے۔ جن زادی گھر میں خاموش رہنے لگی اور یہ بات گھر والوں کو پریشان کر رہی تھی کہ جن زادی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے، وہ اتنی خاموش رہ بھی نہیں سکتی کسی بھی صورت۔ اتنے میں جن زادی کی والدہ نے جن زادی کو آواز دی کہ ادھر آؤ میرے کمرے میں۔ جن زادی والدہ کے کمرے میں چلی گئی اور والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کل سے خاموش رہ رہی ہو؟ جن زادی نے کہا کچھ نہیں والدہ، بس طبیعت خراب ہے۔ والدہ نے پھر پوچھا کہ بیٹا تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے۔ والدہ نے جن زادی کو بالکل مجبور کیا تو جن زادی مان گئی بتانے کے لیے۔ جن زادی نے اپنے ساتھ ہوا کل رات والا واقعہ والدہ کے ساتھ بیان کیا۔ والدہ نے کہا کہ میں تمہیں کہتی تھی کہ تم یہ کام چھوڑ دو، اگر تم کب کسی کی مانتی ہو۔ اب ہو گئی نا مشکل، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ جن زادی نے کہا کچھ نہیں والدہ، ہو سکتا ہے کہ میں ایسے ہی ڈر گئی ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ جن زادی نے کہا ٹھیک ہے والدہ، میں آج کے بعد باہر نہیں جاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد جن زادی اپنے گھر کے کام کرنے لگی۔ سب گھر کے کام سمیٹنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ رات کا کافی وقت ہوا تو اچانک سے جن زادی اٹھ کھڑی ہوئی اپنے کمرے سے اور بیت الخلاء جانے لگی۔ جب اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہی کل رات والا شخص بالکل اسی طرح بیت الخلاء کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جن زادی اندر بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی والدہ کو اٹھانے لگی اور کہنے لگی امی وہ کل رات والا شخص پھر سے دکھائی دے رہا ہے۔ والدہ نے کہا کہاں ہے؟ جن زادی نے کہا وہ بیت الخلاء کے پاس کھڑا ہے۔ والدہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب دونوں باہر آئیں تو بیت الخلاء کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ والدہ نے جن زادی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم خود ڈر جاتی ہو اور بھاگ کر مجھے اٹھا لیتی ہو، وہ دیکھو بیت الخلاء کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو کہہ رہی تھی وہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، جاؤ چپ چاپ بیت الخلاء سے واپس ہو کر سو جاؤ۔ جن زادی نے کہا ٹھیک ہے میں آ کر سوتی ہوں۔ صبح ہوئی تو جن زادی کی والدہ نے بیٹے سے کہا کہ یہ رات کو پھر سے ڈر گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ لوگوں کو ڈرایا کرتی تھی، اب خود ڈرتی پھر رہی ہے، اب تو گھر سے باہر اکیلے بھی نہیں جا سکتی ہے۔ بیٹا تم ایسا کرو، جاب سے واپس آ کر اس کو درگاہ پر لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا والدہ، ابھی میرا آفس کا ٹائم ہو گیا، میں چلتا ہوں، واپس آنے کے بعد میں جن زادی کو لے جاؤں گا درگاہ پر۔
یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔